جو میرے ساتھ آ کر کھڑا ہو جائے، جو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے میری مدد کرے۔ جب یہ صدا بلند کی تو حر بن یزید، جس نے سب سے پہلے آپ کو روکا تھا اور گھیراؤ کیا تھا، اس نے عمرو بن سعد سے کہا کہ تم کیا واقعی ان سے جنگ کرنا چاہ رہے ہو؟ کیا تم واقعی ان سے لڑنا چاہتے ہو؟ تم بھول گئے ہو یہ کون ہے؟ یہ رسول اعظم کے نواسے ہیں، یہ خاتون جنت کے شہزادے ہیں، یہ مولائے کائنات کے بیٹے ہیں، یہ امام حسن کے بھائی ہیں، تم کیا سچ میں ان سے جنگ کرنا چاہتے ہو، ان سے قتال کرنا چاہتے ہو؟ عامر بن سعد نے کہا چپ ہو جا، ان سے لڑیں گے تبھی حکومت اور دولت ملے گی۔ حر بن یزید نے پھر کہا کہ تو ٹھیک ہے، پھر میں نے بھی فیصلہ کر لیا، سبحان اللہ، سبحان مجھے اللہ۔ دنیاوی حکومت اور دولت کی جگہ پر جنت چاہیے، بے شک، مجھے اس حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے جنت سے لینا دینا ہے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام حسین کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور حاضر ہو کر عرض کی، امام کیا مجھے معاف کر دیا جائے گا؟ میرے امام نے اتر کے انہیں سینے سے لگایا اور کہا، اے حر بن یزید، یہ تو ہمارے خاندان کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ دشمن کتنی بھی تکلیف پہنچا دے لیکن جب وہ تمہارے پاس محبت سے آئے تو اسے سینے سے لگا لینا، سبحان اللہ، اور پھر جب ہم کسی کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر رب ذوالجلال بھی اسے بخش دیتا ہے۔ بے شک، پھر جنگ کا آغاز ہوا، حضرت حر بن یزید پھر امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی، امام لوگ کہیں گے کہ حر بن یزید وہ ہے جس نے سب سے پہلے امام پر ظلم کیا، جس نے سب سے پہلے امام کو روکا، جس نے سب سے پہلے امام پر پانی بند کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب اس برائی کو ذکر کیا جائے تو میری بھلائی کو بھی ذکر کیا جائے۔ سبحان اللہ، اے امام، میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے مجھے اجازت دیں کہ میں جنگ لڑنے کے لیے جاؤں، میں میدان کارزار میں جاؤں۔ امام حسین نے فرمایا ٹھیک ہے، تم چلے جاؤ۔ حر بن یزید تشریف لے گئے، کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا، کئی لوگوں کو ذبح کیا، کئی لوگوں کے سینے چیرے، کئی لوگوں کے سر کاٹے۔ دوڑ کر کے پھر جب واپس ان لوگوں نے ایک ساتھ ہو کر حملہ کیا اور حر بن یزید شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب وہ شہید ہو گئے تو میرے آقا امام حسین نے ان کو لاشے کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، حر بن یزید جب دنیا تمہیں یاد کرے گی تو صرف یہ نہیں کہے گی کہ حر بن یزید وہ نوجوان ہے، وہ سپہ سالار ہے جس نے امام حسین پر سب سے پہلے ظلم کیا تھا، امام حسین کا سب سے پہلے پانی بند کیا تھا، بلکہ جب جب تمہیں دنیا یاد کرے گی تو یہ بھی کہے گی کہ حر بن یزید وہ نوجوان شہید ہے کہ جس نے سب سے پہلے امام علی مقام کے خاطر اپنی گردن کو میدان کربلا کے اندر کٹایا تھا اور لوگوں کو پیغام دیا تھا کہ وقت آئے دین کو بچانے کے لیے اور نواسۂ رسول کی حفاظت کے لیے تو حر بن یزید اپنی جان قربان بھی کر سکتا ہے۔ اور آج بھی کربلا کے اندر یزید کا کوئی عطا پتہ نہیں، اسے کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ میں نے سنا تھا کہ پہلے کبھی اس کی قبر ہوا کرتی تھی جہاں پر لوگ جا کر کے پتھر مارا کرتے تھے، ایک شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے، دوسرا یزید کی قبر کو پتھر مارا جاتا تھا، اور آج تو عالم یہ ہے کہ وہ قبر بھی مٹ چکی ہے۔ اور آج بھی حر بن یزید، آج وہ حر بن یزید صرف حر بن یزید نہ رہے بلکہ حضرت حر بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آج بھی جو امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے وہ ان کے یہاں بھی سلام کرنے جاتا ہے۔ بے شک، آج بھی وہ امام حسین کے قدموں کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرات گرامی قدر، میرے امام نے بہت سارے موتیوں کو بکھیرا اور بہت سارے نوجوانوں کی شہادت ہوئی، اور میں کہہ رہا تھا کہ حسینیت کبھی نہیں ہارتی۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کی بارگاہ میں آئے، عرض کی، اے امام علی مقام، مجھے اجازت دیں کہ میں سب سے پہلے جنگ کے لیے جاؤں۔ میرے امام نے فرمایا، اے میرے بھتیجے، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے بیچ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ چچا جان، میرے والد محترم نے ایک تعویذ میرے گلے میں ڈالا تھا اور کہا تھا کہ جب کوئی مشکل وقت آئے، جب بڑا مشکل وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھنا۔ آج بڑا مشکل وقت آیا تو میں نے تعویذ کو کھول کر دیکھا ہے تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو تعویذ ہے ہی نہیں، یہ تو ایک چٹھی ہے، یہ تو ایک چٹھی ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب میرے بھائی حسین کے اوپر برا وقت آئے تو اے قاسم، سب سے آگے رہنا، سب سے پیش رہنا۔ تو اے امام، اے میرے چچا، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے والد کی جو نصیحت اس پر عمل کروں۔ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو آئے، فرمایا، میں نے اپنے بھائی کی بات زندگی میں کبھی نہیں منع کیا، کبھی انکار نہیں کیا، آج کیسے منع کر دوں؟ حضرت قاسم کو اجازت دے دی۔ 3 دن کی پیاس کی شدت ہے، نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے۔ حضرت قاسم نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، دوڑ کر میدان کارزار میں پہنچے، سینکڑوں لوگوں کو واصل جہنم کیا، سینکڑوں لوگوں کو ذبح کیا، سینکڑوں لوگوں کی سینے کو چھلنی کیا، ان کی گردنیں ان کے تن سے جدا کر دی،
اور پھر لوٹ کر واپس آئے اور جوش کے اندر بولے اے میرے چچا جان، کتنی بزدل ہے یزید کی قوم، کتنی بزدل ہے، میرے مقابلے میں کوئی آنے کو تیار ہی نہیں ہوتا ہے، ڈر کے مارے سکبکائے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، ان کے پیر تھر تھر کانپ رہے ہیں، اگر مجھے ایک گھونٹ پانی کا دے دیا جائے میں وعدہ کرتا ہوں کہ پوری یزیدی فوج کا قلعہ کما کر دوں گا۔ اکیلا قاسم اس پوری یزیدی فوج کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا، ایک گھونٹ پانی کا مجھے مل جائے۔ بتاؤ حسینیت جیتی ہے یا ہاری؟ یہ حسینیت ہے۔ اور پھر میرے امام علی مقام نے تمام، جب ان کے جو خزانہ تھا وہ لٹ گیا، تمام نوجوان شہید ہو گئے، تمام بچے شہید ہو گئے، آخر میں امام علی مقام تشریف لے گئے اور آواز آئی یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شہ سوار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا جسم سے لباس ہے پھٹا ہوا گرد سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھتا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شہ و سوار ہے۔ پھر مولا کائنات کے شہزادے امام حسین میدان کارزار میں اترتے ہیں، سینکڑوں لوگوں کو واصل جہنم کرتے ہیں، اور پھر نہر فرات تک پہنچ جاتے ہیں اور چلو میں پانی بھرتے ہیں، اور پھر کسی ظالم نے تیر چلایا، آپ کے لب مبارک کو اس نے زخمی کر دیا، خون کی بوند پانی کے اندر گری، میرے امام نے پانی کو دیکھا اور زمین پر واپس دریا کے اندر ڈال دیا، اور پھر وہاں سے نکلے، آپ نے فرمایا کہ مجھے وقت دے دو میں نماز ادا کر لوں، اتنا کہا اور سجدے میں چلے گئے، اور پھر جو ہے ظالموں نے آپ کو نہیں بخشا، آپ کو وقت بھی نہ دیا، آپ کے سینے پر سوار ہو گئے۔ جب سینے پر سوار ہوئے تو آپ نے فرمایا، جو دو لوگ آئے پہلے ان سے کہا کہ تم میرے قاتل نہیں ہو، کیونکہ تمہارے اندر وہ نشانی موجود نہیں ہے جو میرے رسول نے فرمائی تھی۔ پھر تیسرا آیا اور اس کو وہ چتکبرا تھا، جگہ جگہ اس کے سفید اور کالے نشان ہو رہے تھے، میرے آقا امام حسین نے فرمایا کہ تو ہی میرا قاتل